ماہی اور بالاج ہاسپٹل کی راہداری میں ادھر سے ادھر تیزی سے گھوم رہے تھے۔ بالاج کی سویٹ شرٹ پر خون کے دھبے تھے۔ ڈاکٹر کوئی بھی جواب نہیں دے رہے تھے۔ ساجدہ بھی آ گئی تھی۔ دعا کو گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ ڈر رہے تھے کہ اسے ہوش نہیں آ رہا۔ دن گزر رہے تھے، سب دعا کے لیے دعا کر رہے تھے۔ 2 دن گزر چکے تھے، دعا کو بے ہوش ہوئے۔ ان کے لیے زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ بالاج کا تو برا حال تھا۔ 2 دن سے وہ سویا تک نہیں تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے۔ ابھی وہ خون کا انتظام کرنے ہاسپٹل آیا تھا کہ ماہی نے بتایا کہ دعا کو ہوش آ گیا ہے، وہ تمہیں ہی بلا رہی ہے۔ وہ جلدی سے خون ڈاکٹر کو پکڑاتا اندر گیا تھا، اور جہاں دعا ڈری سہمی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی بھی ابراہیم کے جنات دیکھ رہی ہو۔ وہ جلدی سے اس کے پاس کیا اور دعا کو جا کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بالاج کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ دعا تو اپنے خان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ خان، پلیز مجھے اپنے آپ سے دور مت کیجیے گا۔ اس نے بالاج کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ بس میری جان، تم میری ہنی ہو، میری خانم، میرا سونا بچہ۔ بالاج نے دعا کا ماتھا چوما تھا۔ میرا سب کچھ تم ہی ہو میری جان۔ دعا نے اپنے آپ کو مزید اپنے بالاج کے سینے میں چھپایا تھا۔ وہ مجھے مار دیتے خان، اگر آپ نہ آتے تو وہ مجھے مار دیتے، اور خود بھی مر گئے ہیں نا؟ ہاں میری جان، وہ اپنی بیلا کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ خان، بس بس میری جان، سب ٹھیک ہے۔ آج نوال کی سالگرہ تھی۔ اسے بھی ابھی تک کسی نے وش نہیں کیا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ اسے رہ رہ کر بازل پہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس کی برتھ ڈے کیسے بھول گیا۔ وہ غصے میں ٹی وی پر مووی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مووی دیکھنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب بازل اس کے کمرے میں آ گیا۔ بہو، ایکسکیوز می۔ بازل کے ڈرانے پر نوال چیخی تھی، جس پر بازل کا کہکا بلند ہوا تھا۔ تم بہت ڈرپوک ہو پانڈے، تم نے مجھے ڈرا دیا۔ نوال کو پہلے ہی غصہ تھا، اس کی حرکت پر اور غصہ آیا تھا۔ تم صبح سے کہاں تھے؟ نوال اب اس سے غصے سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اسے دیکھا۔ اسے پتہ تھا نوال کیوں غصہ کر رہی ہے۔ اس نے نوال کو پیار سے لال رنگ کا ایک فراک دیا۔ جاؤ تیار ہو کر آؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سچی؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں جاؤ تیار ہو جاؤ۔ وہ تیار ہونے چلی گئی، اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے مووی دیکھنے کی بجائے وہ اسے کسی ریسٹورانٹ لے گیا تھا۔ یہ مووی دیکھنے کی جگہ تو نہیں ہے، میں نے سوچا پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ وہ ریسٹورانٹ میں داخل ہوا تو سارا ریسٹورانٹ خالی تھا اور پھول غباروں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف نوال کی مختلف اینگل کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ نوال حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دیکھیے سرپرائز ہوگا، اتنے میں لائٹ آف ہوئی تھی اور ہر طرف اندھیرا ہوا تھا۔ یہی برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے مختلف کئی آوازیں نوال کے کانوں میں گونجی تھی۔ لائٹ آن ہوئی تو دعا، بالاج، ساجدہ، ماہی، دانش، دانیہ، احمد سب ہی شامل تھے۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ اس کا زندگی کا بہترین برتھ ڈے تھا۔ نوال نے کیک کاٹ کر سب کو باری باری کھلا دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ سمجھی تھی کہ سب اس کا برتھ ڈے بھول گئے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں تھا، سب کو یاد تھا۔ نوال سب سے گفٹ لیتی بازل کے پاس گئی تھی۔ میرا گفٹ؟ بازل نے پاکٹ سے ایک ڈبی نکالی تھی جس میں ہیرے کی رنگ تھی، جو کہ بہت خوبصورت تھی، اور وہ نوال کے موٹے گولو مولو ہاتھوں میں پہنا چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر جا کے وہ اور بھی پیاری ہو گئی تھی۔ ماہی تو بس دانش کو دیکھے جا رہی تھی، جو آج بھی ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن کالے رنگ کے پینٹ شرٹ پہنے کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ ماہی! دعا نے ماہی کو دانش کی طرف دیکھتے پایا تو پکارا۔ ہاں کیا ہوا؟ کہاں دھیان ہے تمہارا؟ کہیں نہیں، جبکہ دانش نے غصے سے لب بیچے۔ وہ ماہی کی نظر اپنے اوپر محسوس کر سکتا تھا، لیکن ماہی ڈھیٹ تھی۔ وہ اس کے گھورنے اور منع کرنے کے باوجود اسے دیکھتی رہتی تھی۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی اور سب اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ تھینک یو بازل، اتنا اچھا سرپرائز دینے کے لیے۔ سب لوگ گھر آ گئے تھے۔ تو میرا بھی تو اچھا سا گفٹ ریٹرن ہونا چاہیے نا، وہ آنکھ مارتے ہوئے اسے کہنے لگا تھا۔ وہ میں تھک گئی ہوں۔ وہ جانتی تھی وہ کون سا ریٹرن گفٹ مانگ رہا ہے۔ تم نہ دو، میں خود لے لوں گا، وہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو قید میں لے لیا تھا، اور سلگتی رات مزید گزرتی جا رہی تھی۔ ضامن میرا بچہ، دانش بیڈ پر بیٹھا اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ماہی آ گئی۔ میرا بیٹا ماہی، دانش کے ساتھ بیٹھتے ہی ضامن کے ساتھ کھیلنے لگی۔
دانش ماہی کے بیٹھنے پر تھوڑا پیچھے کھسک گیا تھا جس سے ماہی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ سامعین تو ماہی کو دیکھتے اس کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ میرا بیٹا تو ہم سب سے زیادہ تم سے اٹیچ ہے۔ دانش کو غصہ آیا تھا۔ سامعین اس کے ساتھ کھیلتا ہی نہیں تھا۔ 8 مہینے کا ہونے والا تھا لیکن وہ ماہی کے پاس ہی رہتا تھا۔ ہاں تو تم کیوں جیلس ہو رہے ہو؟ اگر میرا بیٹا اپنی ماما کے پاس آتا ہے تو وہ ضامن کو لیتے ہوئے بولی تھی۔ تم اس کی ماں نہیں ہو تو بن جاؤں گی، ماہی بھی جلدی سے بولی تھی، کیونکہ اپنے بیٹے کو میں ہی سنبھال سکتی ہوں۔ تم کیوں ایسے کر رہی ہو ماہی؟ کیسے؟ وہ بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی میرا خیال رکھ رہی ہو؟ کیونکہ پہلے تو حور میرے لیے خط چھوڑ کر گئی تھی نا کہ ایک نہ ایک دن بیاہ کی سچائی تمہیں پتہ چلے گی تو تم ٹوٹ جاؤ گے اور میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ تمہارا خیال رکھتے رکھتے کب تم سے محبت ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں ماہی، دانش دکھ سے بولا تھا۔ تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو، میں بہت برا انسان ہوں۔ تم برے نہیں ہو دانش، تم بس غلط راستے پہ بھٹک گئے تھے، کاش تم نہ بھٹکتے۔ کیا حور نے کیا کہا تھا؟ دانش حیران ہوتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جاتے ہوئے بھی تمہاری ذمہ داری مجھے دے کے گئی تھی۔ وہ تم سے پیار ہی اتنا کرتی تھی اور میں نے اس کے پیار کی قدر نہیں کی۔ دانش کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے تھے۔ تو میرے پیار کی قدر کر لو، ماہی نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو دانش نے اسے گھورا تھا۔ تم زیادہ ہی پھیل رہی ہو میری بیٹی کی وجہ سے۔ تمہارا نہیں میرا بھی ہے، ماہی نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا اور ضامن کو اٹھا کر باہر چلی گئی تھی۔ یہ کبھی نہیں سدھرے گی، دانش سر ہلا کے رہ گیا تھا۔ حور آپ ٹھیک ہے نا؟ حور شیشے کے سامنے اپنے ہاتھ میں بال لیے بیٹھی رو رہی تھی۔ تائیں میرے بال دیکھو کتنے زیادہ اتر رہے ہیں۔ تائیں کو دکھ ہوا تھا۔ میری جان، میری حور، میں ہوں نا، ایک دفعہ آپریشن ہو جائے گا پھر آپ کے بال واپس آ جائیں گے۔ لیکن حور کچھ نہیں بولی تھی۔ میں ایسے آہستہ آہستہ بال اترتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، مجھے اپنے سارے بال اتروانے ہیں۔ حور، وہ ضبط سے بولا تھا، اٹھے، ادھر سے آئے میرے پاس۔ وہ اسے وہاں سے اٹھاتا بیڈ پر لٹا چکا تھا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ ساری سوچوں کو باہر پھینک دیں اور سو جائیں، آپ کو ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ دائم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ حور بھی آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ 7 مہینے بعد۔ خان اٹھے نا، جلدی کریں۔ کیا ہو گیا ہنی میری جان؟ خان آج میرا رزلٹ ہے نا، آپ دعا کریں میں پاس ہو جاؤں، پھر ہماری شادی ہو جائے گی۔ اف دعا، ایک تمہاری یہ شادی والی بات، میں کیا کروں؟ پچھلے 7 مہینوں میں ہر دن تو مجھے یاد کرواتی ہو۔ ہاں جائیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ منہ بنا کر اٹھنے لگی تو بالاش نے کھینچ کے اسے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ شادی کرنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ جس دن شادی ہوگی نا میری جان، اس دن تم مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ بالاش کی بات پر دعا سرخ ہوئی تھی۔ وہ اب 20 سال کی لڑکی تھی، وہ اب اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ بالاش کی باتوں کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ اس کی اپنی فیلنگز وہ جانتی تھی۔ خان، وہ دیکھی جائے گی، لیکن مجھے دلہن بننے کا شوق ہے، جیسے کل ڈرامے میں وہ لڑکی کتنی پیاری دلہن بنی تھی نا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ بالاج اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا اور دعا خاموش ہو گئی تھی۔ ماما، ہائے میرا پیارا بیٹا، جب تم ماما کہتے ہو میرا دل کرتا ہے اپنی جان مار دوں، ماہی اسے چومتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دانش صوفے پہ بیٹھا اپنے ہی بیٹے کو اپنے سے زیادہ ماہی کے ساتھ گلا ملا دیکھ کر جیلس ہو رہا تھا۔ ویسے اسے بابا بولنا چاہیے تھا نا، دانش نے منہ بنا کر کہا تو ماہی کو ہنسی آ گئی تھی۔ جب سے ضامن نے بولنا شروع کیا تھا، وہ پہلی دفعہ ماما بولا تھا، تب سے دانش کو جیلسی فیل ہو رہی تھی ماہی سے، اور ماہی بھی ہنس دیتی تھی۔ ماہی کے پیار محبت کرنے سے کی وجہ سے دانش ویل چیئر سے لاٹھی پر پہنچ گیا تھا اور اب وہ چل سکتا تھا، لیکن لاٹھی کے ذریعے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے پیروں پر چل پائے گا، جس کی وجہ سے دانش ماہی کا بہت شکر گزار تھا، لیکن اپنے بیٹی کی وجہ سے ماہی پر غصہ کرتا تھا۔ دانش، تم کیوں جیلس ہو رہے ہو؟ جب ہماری بیٹی ہوگی نا، وہ تم کو پاپا بول دے گی، ماہی نے آنکھ دبا کر کہا تھا، جس کی وجہ سے دانش نے ماہی کو گھورا تھا۔ تم کیوں اس راستے سے موڑ نہیں جاتی؟ کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ میری زندگی میں اب کوئی لڑکی نہیں آ سکتی۔ کوئی نہیں، لیکن ماہی ضرور آئے گی۔
کوئی نہیں، لیکن ماہی ضرور آئے گی۔ میں اس قابل نہیں ہوں ماہی کہ کوئی مجھے پیار کر سکے۔ میں تم سے پیار کر لوں گی۔ دانش تم کیوں فکر کرتے ہو؟ ماہی بھی جواب دیتی جا رہی تھی، جبکہ دانش خاموش ہو چکا تھا۔ وہ ماہی کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا، لیکن وہ نہیں سمجھتی تھی۔ ماہی نے ساجدہ کو بھی کہا تھا کہ وہ دانش سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن دانش ہی نہیں مان رہا۔ میں تو چلی اپنے بیٹے کو لے کر، وہ ضامن کو اٹھاتی باہر چلی گئی تھی۔ چڑیل تو میرے بچے پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، دانش اسے جاتا دیکھ کر بولا تھا، لیکن خوش تھا کہ ضامن کو ماں مل گئی ہے۔ یہ لو جی گرم گرم چائے، میں اپنی جان اور اپنی بیٹی کے لیے بنا کر لایا ہوں۔ نوال ابھی اٹھی تھی کہ بازل اس کے لیے چائے لے کر آ گیا تھا۔ یہ پچھلے 5 مہینوں سے ہو رہا تھا۔ جب نوال کی ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی، اس وقت بس خوشیوں کا سما تھا، اور تب سے نوال کے قدم شاید ہی کبھی بیڈ سے اترنے دیے ہوں۔ بازل تو بے حد خوش تھا کہ ان کی فیملی مکمل ہونے والی ہے۔ شفق اور عثمان تو صدقے واری ہو جاتے تھے کہ ان کی پوتا یا پوتی آنے والے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا کہ بیٹی ہے؟ نوال نے بھی مسکرا کر کہا تھا۔ کیونکہ مجھے میرے پانڈے جیسی بیٹی چاہیے تاکہ میں اس کو بھی تنگ کر سکوں، لیکن مجھے تم جیسا بیٹا چاہیے جو بے حد اچھا ہو۔ بازل جی میری جان، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ آئی لو یو بازل، نوال نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ بس ویسے ہی بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم ملے ہو۔ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ میں اپنے پانڈے اور اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، وہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار بناتے ہوئے بولا تھا۔ یاہو میں پاس ہو گئی، دعا تو پورے گھر میں اچھل رہی تھی۔ میں پاس ہو گئی، میں پاس ہو گئی۔ ماہی، دانش بھائی، امی، میں پاس ہو گئی۔ اف دعا بس کرو، صبح سے شور مچایا ہوا ہے تم نے، ماہی نے چڑھ کر کہا تھا۔ تو ہاں نا، اب میں خوش بھی نہیں ہو سکتی ہوں، لیکن آرام سے یار۔ ہاں تم جلتی ہو کہ میں پاس ہو گئی ہوں۔ اس کی بات پر ماہی کا کہکہا گونجا تھا۔ ہماری چھوٹی سی دعا، ماہی نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا جس سے دعا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہور آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ ماہی کا بھی ہور کا سن کر دکھ ہوا تھا۔ ہاں گڑیا، ہماری ہور ٹھیک ہو جائے گی، ابھی تو تمہاری شادی میں بھی آئے گی نا؟ اس نے کہا ہے۔ پکا نا؟ ہاں پکا۔ دونوں نے ہی ہور کے بارے میں بات کرنے لگی تھی۔ دانش کو پتا تھا کہ گھر میں سب ہی ہور کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں کر پاتا تھا کسی سے پوچھنے کی۔ وہ ہور کی باتیں سنتا رہتا۔ اسے پتا تھا ہور کو کینسر ہے اور وہ دائم سے شادی کر چکی ہے۔ اسے پہلے دکھ ہوا تھا کہ وہ ہور کو کھو چکا ہے، لیکن خوش بھی تھا کہ ہور کو دائم جیسا شوہر ملا ہے۔ وہ بس ایک دفعہ ہور سے ملنا چاہتا تھا، اسے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ یہ سب دعا اور بالاج کی شادی پر ہی ہو سکتا تھا، اور وہ اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ ہور میری جان، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ جو شیشے کے سامنے اپنے سر پر سکارف باندھ رہی تھی، کیونکہ ہور کے کہنے پر دائم نے اس کے سارے بال اتروا دیے تھے۔ وہ اب اسے اپنے آہستہ آہستہ بال اترتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے اسے ایک دفعہ ہی روتے روتے اپنے بال اتروا دیے تھے۔ آج پھر وہ سکارف لیتے رو پڑی تھی۔ میرے ہور، آپ روئیں مت پلیز، آپ کے بال واپس آ جائیں گے، وہ ہور کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ تاہم جی میری جان، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں، مرنا نہیں چاہتی۔ ہور، وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ ہور کے منہ سے ایسی بات سن کے بس کچھ ہی دنوں میں آپ کا آپریشن ہونے والا ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ دائم کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے جو کہ ہور کے سکارف پر گرے تھے۔ آپ کو پتہ ہے دعا کی شادی ہے اور ہمیں بھی جانا ہے، وہ ہور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ سکن کلر کے سکارف میں ہور کا پرنور چہرہ چمک رہا تھا۔ وہاں آپ کا سامنا دانش سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو مضبوط رہنا ہے، کیونکہ اب آپ میری ہور ہیں، دائم ملک کی ہور۔ ہور نے بھی خاموشی سے دائم کے گرد حصار باندھ دیا تھا۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ جتنا پیار دائم نے اسے دیا تھا، شاید ہی زندگی میں اسے کوئی اور کرتا۔ دائم بھی اس کو خاموش دیکھ کے چپ ہو گیا تھا۔ امی، آپ کی بہو کو دوبارہ شادی کرنی ہے، میں نے وعدہ کیا تھا اسے دوبارہ دلہن بناؤں گا۔ اب آپ بتائیں کب تک شادی کریں؟ بیٹا جیسے ہی آپ کی مرضی، تیاریاں تو دعا پہلے ہی کروا چکی ہے، بس اس کی پسند کا لہنگا رہ گیا ہے، وہ خود جائے گی تو لے کر آئے گی۔ ہاں خان، آج آپ میرے ساتھ چلے گا؟ ہم لے آئیں گے۔ اوکے میری جان، چلیں گے، بالاج نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ آج اسے پکا دعا کو لے کے جانا تھا۔ سب لوگوں کے بیچ فیصلہ ہو چکا تھا کہ 3 دنوں میں مہندی کا فنکشن کیا جائے گا۔ ساجدہ بھی ہور سے مل کے آ چکی تھی، وہ بس سب کو ہور اور دانش کے آمنے سامنے آنے کا انتظار تھا۔
خان یہ لہنگا نہیں ٹھیک، مجھے سرخ رنگ لینا ہے۔ میری جان یہ بھی تو ریڈ کلر کا ہی ہے نا؟ خان وہ دیکھے کتنا پیارا لہنگا ہے، جہاں ریڈ اور گولڈن کلر کا بہت خوبصورت لہنگا تھا۔ سارے بزنس مین دعا کے دوستے ہیں، A to Z سب کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ بالاج خان کی شادی تھی، کیوں نہ انوائٹ کرتے؟ پھر وہ لہنگا لے کر اس کے بعد ولیمے کا بہت ہی پیارا سا پنک کلر کا فراک لیا گیا تھا، جو اس کی چھوٹی سی نیلی آنکھوں والی ڈال پر بہت جچنے والا تھا۔ بس 3 دن تیاریوں میں رہ گئے تھے، پتہ نہیں چلا، اور آج مہندی کا دن تھا۔ سب حور کا انتظار کر رہے تھے۔ دانش کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ وہ کیسے سامنا کرے گا اپنی دوست کا، اپنی حور کا۔ دعا نے بہت ہی پیارا پیلے کلر کا فراک پہنا تھا، جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ لمبے بالوں کی چوٹیاں بنائے آج وہ بالاج کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ بالاج نے بھی وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی اور اوپر میرون واسکٹ پہنی تھی۔ ہنی بھی اپنے خان کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ نوال کو تو بہت شوق تھا کہ وہ لہنگا پہنے، لیکن بازل نے منع کر دیا تھا اور سادہ سی شلوار قمیض پہنا دی تھی کہ اس میں کمفرٹیبل ہوگی۔ نوال نے منہ بناتے ہوئے بلیک اور وائٹ کلر کے شرارہ قمیض پہنی تھی، اور بازل نے بھی بلیک کلر کی قمیض شلوار پہن رکھی تھی۔ میرا بیٹا بالکل اپنے باپ کی طرح ڈریسنگ کرے گا، اور ماہی کی بھی۔ ہاں کیوں نہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ دانش نے بھی بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی، جس میں وہ بہت پیارا لگ رہا تھا، لیکن اپنی ٹانگوں کی وجہ سے وہ کھل کر انجوائے نہیں کر پا رہا تھا۔ ماہی نے بھی پیلے کلر کا ڈریس لیا تھا، لیکن دانش کے ساتھ ان تینوں کی میچنگ کرنی تھی۔ وہ بازار سے اسپیشل پھر بلیک کلر کا اپنا اور ضامن کا ڈریس لے کر آئی تھی۔ ماہی نے بلیک کلر کا فراک، کندھے پر آتے بال اور جھمکے پہنے تھے۔ آج دانش کے دل میں تھوڑی سی ہلچل مچا چکی تھی، جس سے دانش بے خبر تھا۔ اس کا بیٹا ماہی کے ساتھ کتنا خوش رہتا تھا، ایک ماں کا پیار ملتا تھا اسے، تو دانش کیوں نہ خوش ہوتا اپنے بیٹے کو اتنا خوش دیکھ کر۔ حور آپ تیار ہو گئی ہے نا؟ بالاج کی کئی دفعہ کال آ چکی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی حور کو سکن کلر کے فراک میں سکن سکارف لیے دیکھا۔ وہ دائم کا دل دھڑکا گئی تھی۔ میری حور! وہ دائم حور کے قریب آیا تھا، اس کے لونگ پر ہونٹ رکھے تھے۔ حور تو اتنی شدت پر لرز گئی تھی، اب تو اسے عادت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ کبھی کبھی دائم کی شدت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حور آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں نا؟ کیوں ہیں آپ اتنی پیاری؟ میں تمہیں پیاری لگ رہی ہوں دائم؟ تو آپ پیاری بھی ہیں نا، مجھے لگنی ہی چاہیے بیوی۔ چلو دائم، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں چلے، آپ کا سامنا وہاں دانش سے ہو سکتا ہے، آپ کو سب سے کام لینا ہوگا، اور خبردار آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ورنہ میں دوبارہ آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ آئی سمجھ؟ اوف ہاں آ گئی سمجھ، جلدی کرو میری بہن کی شادی ہے۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے لے گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ 9 مہینے بعد کیا کچھ یاد آیا تھا اس کو، اس سے ایک قدم اندر رکھا تھا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں حور، اسے دانش کی آواز کہیں دور سے آئی تھی۔ دوسرا قدم اندر رکھا تھا۔ حور تم میری دوست ہو، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ ہال میں گئی جہاں سب لوگ جمع تھے۔ آپی! دعا حور کو دیکھتے ہی بھاگی تھی، کئی آنسو حور کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پہ بہے تھے۔ دنیا تو دانش کے لیے رک ہی گئی تھی اپنے سامنے حور کو دیکھ کر۔ باری باری حور سب سے ملی تھی۔ حور یہ دیکھو، دانش کا بیٹا ضامن خان۔ حور کی ہمت نہیں تھی کہ وہ دانش کی طرف دیکھے، اور دانش کو تو بس اس کو یکٹک اپنے سامنے حور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا پرنور چہرہ سکارف میں کتنا بدل گئی تھی وہ، اور ابھی وہ اسے دیکھ رہا تھا کہ دائم نے حور کے گرد اپنا حصار بنایا تھا، اور دانش کا دل اب چکنا چور ہوا تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا کہ وہ حور کو دوبارہ سے اپنا لے گا، لیکن دائم کو ساتھ دے کر دل جیسے باہر نکلنے کو تھا۔ کبھی یہ لڑکی اس کے دسترس میں تھی، جس کی قدر دانش نے نہیں کی تھی۔ ہیرا ہاتھ سے باہر نکل کر دائم کی جولی میں گرا تھا، جسے دائم نے بہت سینچ کر رکھا ہوا تھا، اور وہ ہیرا مزید چمکدار ہو گیا تھا۔ حور کی نظریں اٹھی تھی اور دانش کی نظروں سے ٹکرائی تھی۔ حور بھی ایک دفعہ لرز گئی تھی۔ حور میری دوست، تم میری شہزادی ہو، میری جان سے پیاری دوست۔ دانش لاٹھی کے سہارے اس کے پاس قدم اٹھا رہا تھا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، تم تو میرے لائق ہی نہیں تھی۔
حور کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے دانش کی حالت دیکھ کر۔ وہ حور کی طرف قدم بڑھاتا آ رہا تھا۔ تم جیسی بدکردار لڑکی میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑکھڑا کر حور کے سامنے کے قدموں میں گرا تھا۔ حور کی چیخ نکلی تھی تو دانش پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ دانش نے اپنے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کیے تھے، لیکن حور اتنی جلدی اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر گئی تھی اور دانش اس خالی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں حور کھڑی تھی۔ ماہی نے اسے اٹھانا چاہا تھا۔ ماہی، اسے کہو کہ رحم کرے مجھ پر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے، میں نہیں سہ پا رہا ہوں اس کی بے رخی، اسے بولو مجھ سے منہ نہ موڑے۔ وہ اذیت سے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اتنی نفرت کرتی ہے مجھ سے کہ میری بات بھی نہیں سن رہی، وہ اسے سکتے ہوئے بے بسی سے بولا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ ساجدہ کا تو رو رو کر برا حال تھا، لیکن دانش حور کا گنہگار تھا۔ کوئی بھی ان دونوں کے بیچ نہیں آنا چاہتا تھا۔ اسے بولو میں نے اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتیوں کو حساب دوں گا۔ وہ جانتی ہے مجھے، میں اس کا دوست ہوں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، میں پاگل ہو گیا تھا، بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دے، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا تھا۔ اندر کمرے دروازے کے پیچھے کھڑی حور یہ سب سنتی رہی۔ دروازے کے پاس ہی بیٹھی روتی چلی جا رہی تھی۔ دائم حور کے اندر بھاگتے ہی اس کے پاس گیا تھا اور اسے اٹھا کر گلے لگایا تھا۔ حور، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے۔ آپ سے پھر سے آپ یہاں صرف بہن کی وجہ سے آئی ہیں، اسی کے ساتھ رہیں۔ آپ کو کسی وجہ سے اپنی بہن کا اسپیشل دن خراب نہیں کرنا، سمجھ رہی ہیں نا؟ حور نے دائم کو دیکھا تھا اور ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور اپنا چہرہ ٹھیک کر کے باہر چلی گئی تھی جہاں دانش کو لوگ سنبھال چکے تھے۔ وہ بے بسی سے حور کو دیکھ رہا تھا، لیکن اب کی بار حور نے دانش کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، سب نے بہت انجوائے کیا تھا۔ حور نے دائم کی طرف ہر اٹھتی نظر دیکھی تھی، جس کی وجہ سے حور کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ ہر لڑکی دائم کی طرف دیکھ رہی تھی اور ماہی کی بار بار دانش کی طرف اٹھتی نظریں دیکھ رہی تھی۔ حور جانتی تھی ماہی دانش کو پسند کرتی ہے۔ اس نے ماہی سے پوچھا بھی تھا اور ماہی نے بتایا تھا کہ وہ دانش کو پسند کرتی ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن دانش نہیں مان رہا تو حور نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کی شادی دانش سے کروائے گی، کیونکہ وہ بھی دانش کے مستقبل اور ضامن کے مستقبل کا سوچ کر ماہی سے شادی کا فیصلہ سب سے بہترین تھا۔ سب نے حور کو بہت روکا، لیکن دائم میڈیسن کا بہانہ کر کے حور کو لے جا چکا تھا۔ یہ دن بھی خیر و عافیت سے گزر گیا تھا، لیکن دانش کی یہ رات روتے ہی گزری تھی۔ وہ حور کی بے رخصوئی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ماہی دانش کی حالت دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ اگلا دن بارات کا تھا۔ دعا تو بہت خوش تھی، وہ آج دلہن بنے گی، لیکن وہ بالاج کی شدتوں کو بھول گئی تھی کہ آج اس نے اپنے خان کی شدتیں بھی سہنی ہیں۔ دانش نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ حور سے بات کر سکے، لیکن دائم اسے اکیلا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ حور کو دائم کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ کاش وہ کسی کی باتوں میں آ کر حور کو نہ چھوڑتا، کاش، اور زندگی میں کئی دفعہ بس کاش رہ جاتے ہیں۔ دعا پارلر سے تیار ہونے جا چکی تھی اور ساتھ میں ماہی حور بھی گئی تھی۔ ماہی ضامن کو تیار کروا کر ساجدہ کو دے گئی تھی۔ بالاج نے بلیک کلر کی شیروانی پہنی تھی، بالوں کو اچھی طرح سیٹ کیے وہ واقعی میں خانزادہ لگ رہا تھا۔ اسے بس اپنی ہنی کا انتظار تھا۔ دانش اپنے بیڈ پہ رکھے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا، جو کہ بلیو کلر کا 3 پیس سوٹ تھا اور یہ ماہی خود اپنی پسند کا لے کے آئی تھی۔ اس کے پاس اور بھی بہت ڈریسز تھے، لیکن آج اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ماہی کی پسند کا ڈریس ہی پہن لے۔ وہ اس لیے واش روم چلا گیا تھا۔ اور ہمارا بازل تو بس اپنی نوال کا خیال رکھنے میں بزی تھا۔ نواز، تم ادھر بیٹھو، میں چپل پہنا دیتا ہوں تمہیں، تم نیچے مت ہو۔ اف بازل، میں ٹھیک ہوں اور مجھے پتا ہے تم ٹھیک ہو، لیکن یہ پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ نوال اس کی احتیاط پر مسکرا دی تھی۔ کتنا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا، ان سے جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ دائم تو منہ بنا کر بیٹھا تھا، کیونکہ جب تک حور اسے تیار نہ کرتی اس نے تیار نہیں ہونا تھا۔ اور خود تو حور دعا کے ساتھ پارلر چلی گئی تھی۔ چاہے جتنا مرضی لیٹ ہو جائے، حور نے آنا تو ہی تیار ہونا تھا۔ اور اب تو ہمارے دائم کو تو جانتے ہیں نا کتنا ضدی ہے، اس لیے اب ہم جب حور کا انتظار کرتے ہیں اور چلتے ہیں لڑکیوں کی طرف۔ نوال، جس نے ڈارک کلر کا فراک پہنا تھا جس سے اس کا جسم واضح ہو رہا تھا، اس نے اپنے دوپٹے کو اچھے سے پھیلا لیا تھا، جو کہ بازل کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پانڈے، میری جان، بہت پیاری لگ رہی ہو تم، دل کر رہا ہے تمہاری نظر اتاروں۔
اوف بازل، بس کر دو یہ فلمی ڈائلاگ میری جان، میں نے اپنے دل کی بات کہی ہے اور تمہیں فلمی ڈائلاگ لگ رہے ہیں۔ بازل، جی میری جان۔ بازل، مجھے ہیل پہننے ہیں، میں نہیں پہن رہی یہ سلیپر۔ پانڈے، تم حالت دیکھو، پہلے کیسے ہیل پہنو گی؟ بازل، میرا دل کر رہا ہے، نوال آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولی تھی۔ پانڈے، ضد مت کرو، بیبی کے ہو جانے کے بعد پھر پہن لینا جتنی پہننی ہوگی ہیل۔ ہاں، تمہیں صرف اپنے بچے کی پرواہ ہے، میری تو جیسے ہے ہی نہیں، نوال منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ پانڈے، تم تو جان ہو میری، تم سے زیادہ محبت میں شاید اپنی بیٹی سے بھی نہیں کر پاؤں گا۔ بازل نوال کے گلے لگ گئی تھی۔ بازل کے گلے لگ گئی تھی۔ بازل کو پتا تھا نوال کو کیسے منانا ہے۔ ہائے ہائے دعا، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، ماشاءاللہ میری گڑیا بہت پیاری لگ رہی ہے۔ دعا جس لال اور گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا، نیلی آنکھیں، وہ بے حد خوبصورت گڑیا لگ رہی تھی، اور دونوں ماہی اور حور تو اس کے صدقے واری ہوتی جا رہی تھی۔ ماہی اور حور بھی تیار ہو چکی تھی اور حور کو دائم کے 10 کالز آ چکی تھی۔ حور نے کہا بھی کہ تم تیار ہو جاؤ، لیکن وہ ضد پہ تھا کہ آپ آ کر تیار کریں گی تو تیار ہوں گا۔ اس کو ٹائی باندھنا، اس کے کپڑے دینا، اس کے بٹن بند کرنا، حور کے سامنے بچہ بن جایا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اس کی بیماری پر کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ ماہی نے آج بھی دانش کے ساتھ میچنگ کی تھی، نیلے رنگ کی ساڑی پہنی تھی جس پہ ماہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اسے دیکھ کر شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ وہ چاہے لاکھ دانش سے ناراض سہی، لیکن کل کی دانش کی حالت دیکھ کے اسے دکھ ہوا تھا، اور آج وہ دانش کو معاف کر تو دیتی، لیکن وہ ایک شرط رکھنے والی تھی جس سے ماہی تو بہت خوش تھی۔ اور دائم اپنی حور کے لیے بلیک کلر کی ساڑی لے کے آیا تھا، جو کہ حور نے منع بھی کیا تھا، لیکن وہ اپنی حور کو ساڑی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ سو حور بھی اب کہاں دائم کو منع کرتی تھی۔ اگر وہ اس کی ہر خواہش پوری کر دیتا تو اس کا فرض بھی تھا کہ دائم کی خوشی کا خیال رکھے۔ حور، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج تو، دائم گیا ماہی نے بھی آنکھ مار کر کہا تو حور کے گال لال ہوئے تھے۔ ہائے ہائے حور، تم کتنا شرماتی ہو، بدتمیز ماہی، چپ کر جاؤ، ٹائم ویٹ کر رہا ہے میرا۔ اور وہ دونوں دعا کو لے کر چلی گئی تھی۔ دعا کو کمرے میں بٹھا کر وہ دونوں چلی گئی، اور دعا تو اپنی تصویریں بناتے بناتے تھک گئی تھی۔ اف، دعا کی خواہش جو پوری ہو گئی تھی دلہن بننے کی۔ دانش، تم تیار ہو گئی کیا؟ ماہی جو اپنے ہی دھیان آ رہی تھی، اس کا اپنی ہی ساڑی میں پاؤں اٹکا تھا، جو کہ سیدھا وہ بیڈ پہ بیٹھے دانش کے اوپر جا گری تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دانش نیچے اور ماہی اوپر۔ دانش تو آج ماہی کے حسین روپ کو دیکھ رہا تھا، لیکن جلد ہی سنبھل گیا تھا۔ ماہی بھی اس ایک دم صورتحال سے گھبرا گئی تھی، اٹھنے لگی تو پھر اس کا پاؤں اٹکا تھا اور وہ دوبارہ سے گری تھی۔ ماہی، اٹھ بھی جاؤ، دانش نے ضبط سے کہا تھا۔ اف، ہاں ہاں اٹھ رہی ہوں، کوئی شوق سے نہیں گری میں تمہارے اوپر۔ ماہی بھی اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے جلدی سے بولی اور اٹھ کر اپنے بال سنوارنے لگی تھی۔ ویسے میرے لائے ہوئے سوٹ میں کافی پیارے لگ رہے ہو، ماہی نے آنکھ مار کر کہا تھا۔ ماہی، تم باز نہیں آ سکتی کیا؟ لیکن اب تو بالکل باز نہیں آؤں گی۔ ماہی، تمہیں میرے ساتھ سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملے گا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہارا ساتھ دے سکوں۔ دانش، یہ مجھے پتا ہے کہ تم کس قابل ہو اور کس قابل نہیں ہو، یہ بات رہنے دو اور اٹھو، دیر ہو رہی ہے، میں اپنے بیٹی کے پاس جا رہی ہوں۔ اور وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ دانش اس کی پست دیکھتا رہ گیا تھا۔ آج اسے پھر سے حور سے معافی مانگنی تھی، پتہ نہیں حور نے معاف کرنا بھی تھا یا نہیں۔ داہم، حور بھی کمرے میں آئی تھی اور داہم کو ویسے ہی بیڈ پہ بیٹھے دیکھ کر غصے سے پکارا تھا۔ میری حور! داہم نے اسے دیکھا اور ایک پل تو حور کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا، جو اس کی لائی ہوئی بلیک ساڑی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ داہم، تم کیوں تیار نہیں ہوئے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ میرے سارے کام کرتی ہیں۔ داہم، تم بچے تو نہیں ہو نا، آج کے دن تو تیار ہو جانا تھا۔ لیکن داہم سن ہی کب رہا تھا۔ وہ حور کے پاس گیا اور حور کا چہرہ پکڑ کر شدت سے اس کی لونگ پر لب رکھے تھے، جو پہلے ہی دائم کی نظروں پر خود پر مشکل سے برداشت کر رہی تھی، اس کی حرکت کی وجہ سے ساکت رہ گئی تھی۔ حور، یقین کریں آج میرا ضبط آزما رہی ہیں آپ، دل کر رہا ہے اپنا پیار آپ پہ نچھاور کر دوں، لیکن صرف آپ کی وجہ سے دور ہوں، ورنہ آج آپ کو پتہ ہے نا آپ کتنی حسین لگ رہی ہیں۔ داہم، جلدی سے تیار ہو جاؤ، لیٹ ہو رہا ہے، وہ مشکل سے بولی تو واہم مسکرا دیا تھا۔ کب تک مجھ سے بھاگے رہیں گی؟
میری ہور، لیکن ہور نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ نکال کر دائم کو دیا تھا، جو دائم خود اپنا اور ہور کا ڈریس لے کے آیا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آیا تو ہور تو ایک پل دائم کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ سادگی میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو ہور ہڑبڑائی تھی۔ نہیں نہیں، تم جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ ہور، آپ میرے پاس کھڑی رہیں جب تک میں بالکل تیار نہیں ہوتا، مجھے کسی بھی وقت آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہور غصے سے لب میچ کر وہاں ہی کھڑی رہی۔ ویسے کیا ضرورت ہے تم کو دائم اس طرح تیار ہونے کی؟ اسے کل رات لڑکیوں کی نظریں یاد آ گئی تھی جو دائم پر تھی۔ آج پھر وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ ویسے تم اتنے تیار مت ہو، لڑکیاں تو تم کو بہت غور سے دیکھتی ہیں۔ وہ نظریں گھماتی ادھر ادھر دیکھتی اپنے دل کی بات کہہ گئی تھی، جس کی بات سنتا دائم مسکرایا تھا۔ ساری دنیا کی لڑکیاں دیکھتے رہنے کے لیے دائم ملک دیکھتی رہیں۔ دائم ملک صرف آپ کا ہے، صرف اپنی ہور کا دائم۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے مسکرایا تھا۔ پھر بھی دائم، وہ ابھی تک کل کی بات پہ الجھی تھی۔ ابھی ہور کچھ اور کہتی کہ ہور کو چکر آیا تھا اور وہ گرتی۔ اس سے پہلے وہ گرتی کہ دائم اسے تھام چکا تھا۔ ہور کیا ہوا آپ کو؟ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولا تھا۔ اسے بیڈ پہ بٹھا دیا اور پانی دیا تھا۔ ہاں دائم، وہ صبح کچھ کھایا نہیں تھا اس لیے چکر آ گیا ہے۔ لیکن ہور کو سر میں بہت سخت درد ہو رہی تھی، لیکن اپنی بہن کا دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے کیوں کچھ نہیں کھایا؟ اور اب جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے آپ باہر نہیں جائیں گے؟ دائم غصے سے بولا اور کھانا لینے چلا گیا تھا۔ ہور کے پاس اٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ کھانا لے کے آیا اور اپنے ہاتھوں سے ہور کو کھلایا اور میڈیسن دی۔ پھر دائم کو سکون آیا تھا اور پھر وہ دونوں تیار ہو کر باہر چلے گئے تھے۔ سارے لوگ باہر جمع تھے۔ نکاح کا انتظام انہوں نے باہر گارڈن میں کیا تھا، جو کہ بے حد بڑا تھا۔ نکاح تو ہو چکا تھا مگر دعا کی فرمائش پر پھر نکاح دوبارہ کیا جا رہا تھا۔ بالاج کو تو اپنی ہنی کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اس کا انتظار ختم ہوا تھا اور ہور اور ماہی دعا کو پکڑتی لے کے آ رہی تھی۔ دعا کے چہرے پر سرخ رنگ کا گھونگھٹ تھا، لیکن بالاج جانتا تھا کہ اس کی ہنی دنیا کی خوبصورت ترین دلہن لگ رہی ہوگی۔ بالاج اپنی جگہ سے اٹھا اور دعا کے آگے ہاتھ کیا، جسے دعا نے مسکرا کر پکڑ لیا تھا۔ دعا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا اور سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ دانش تو ہور کو دیکھتا جا رہا تھا اور دانش کی نظریں اپنے ہور پر محسوس کر کے غصہ ضبط کر رہا تھا۔ ماہی دانش کی نظر ہور پر محسوس کر کے اس کے دل میں تکلیف ہوئی تھی، جو بار بار ہور سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دائم اسے چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا، جسے بالاج اور دعا نے دونوں ہنسی خوشی قبول کیا تھا۔ سب بہت خوش ہوئے تھے۔ بالاج نے اٹھ کر سب کے سامنے دعا کا گھونگھٹ اٹھایا تھا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا، جس سے دعا لرز گئی تھی۔ میری جان، ابھی سے کانپ رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ دعا نے اسے گھورا تو بالاج مسکرا دیا تھا۔ ہور تو جان بوجھ کر لڑکیوں کی نظر دائم پر محسوس کر کے اس کے ساتھ ساتھ تھی اور دائم اپنی ہور کی حرکتیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا کہ ہور بھی جیلس ہو سکتی ہے۔ شادی کا پروگرام ختم ہو چکا تھا۔ دعا کو کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بالاج کو کمرے میں جانے سے پہلے نوال، ماہی اور ہور نے اچھے سے لوٹا تھا۔ 50 ہزار دونوں کو دے کر ماہی ہور سے جان چھڑوائی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ وہ اندر گیا تو دعا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ دلہن بننے کا شوق تو بہت تھا، لیکن اب اسے اپنے خان کی شدتوں سے ہی ڈر رہی تھی۔ لیکن وہ بھی کیا کرتی، بچپن کی ضد نے اسے یہ دن دکھایا تھا۔ بالاج اس کے پاس گیا اور جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور دعا کا ہاتھ پکڑ لیا، جو کہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ خان جی، خان کی جان، بالاج بھی بھرپور شدت سے بولا تھا۔ ہور اور دائم بھی اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ صحن میں ماہی اور زامن کو کھیلتے ہوئے دیکھا جب دانش بیٹھا ہور کا انتظام کر رہا تھا۔ ہور کو دیکھتے ہوئے اس نے ہور کو آواز لگائی تھی، ہور پلیز ایک دفعہ میری بات سن لو۔ ہور دانش کی آواز پہ رکی تھی۔ اس نے دائم کی طرف دیکھا تھا۔ دائم نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی صوفے پہ بیٹھ گئی تو دانش بھی اپنی لاٹھی سے چلتا ہوا ہور کے پاس آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ یہ لمحہ تو دائم کو آگ لگا گیا تھا۔ دائم ہور کے پاس گیا اور دانش کے ہاتھوں سے ہور کے ہاتھ چھڑوائے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی غیر میری بیوی کے ہاتھ پکڑے۔ آج دائم نے دانش کو اس کے الفاظ واپس لوٹائے تھے اور دانش کو اپنے کہے ہوئے الفاظ یاد آئے تھے، تو وہ کرب سے مسکرایا اور ہور سے تھوڑا دور ہو کے بیٹھ گیا، جبکہ ساجدہ بیگم بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔
ماہی اور ہور نے ڈبڈبائی آنکھوں سے دانش کو دیکھا تھا۔ ایک کا وہ دوست تھا اور ایک کی محبت۔ دونوں ہی اس کی حالت دیکھتی غمزدہ ہوئی تھیں۔ ہور مجھے معاف کر دو۔ میں مانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، نہ میں نے معافی والے کام کیے ہیں، لیکن اب تھک چکا ہوں میں، مزید اپنے اوپر بوجھ نہیں رکھ سکتا۔ اگر میں تمہیں معاف نہ کروں تو، ہور نے بھرائی آواز میں کہا، اور کہا دانش کو ایسی حالت میں وہ دیکھ سکتی تھی۔ تم ایسے نہیں کر سکتے ہو ہور، تم میری ہور ہو، وہ تمہاری ہور نہیں ہے، وہ میری ہور ہے۔ اب اس لیے کسی کی بیوی کو اپنی ہور کہتے ہوئے 1000 بار سوچو، دائم نے ہور کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہاری ہور تو اس وقت ہی مر گئی تھی جب تم نے اسے اپنے بچے کو مارنے کا الزام مجھ پر لگایا تھا، وہ ضامن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ تم تو کسی اور عورت کے تھے، تم کبھی بھی میری محبت کے قابل نہیں بن پائے۔ ایسا مت کہو ہور، میں اب مر جاؤں گا، وہ اسے سکتے ہوئے بولا تھا۔ سب لوگوں نے آج دونوں کے دلوں کا غبار نکالنے دیا تھا۔ میرے لیے تو تم اسی دن مر گئے تھے جب تم بیا کو لے کے آئے تھے اپنی زندگی میں، جس دن وہ تمہارے کمرے میں گئی تھی اور مجھے باہر نکالا تھا۔ لیکن میری محبت مر نہیں سکتی، پھر سے سکتی تھی، تڑپتی تھی، لیکن تمہیں ترس نہیں آتا تھا۔ میں تمہیں ہر درد سے نکال دوں گا ہور، ایک دفعہ دوست بن کر معاف کر دو۔ اب اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ ہور نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اپنے دوست کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن مکافات عمل تو طے تھا اور اس کے سامنے سب آنا تھا۔ آنسو بھل بھل گالوں پر گر رہے تھے۔ دائم اور ماہی اپنی اپنی محبت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ضبط سے چپ تھے۔ اگر درد سے نکالنا تھا تو درد نہ دیتے دانش۔ ایسے مت کہو ہور پلیز، وہ تھک چکا تھا اب اس زندگی سے، اس بوجھ سے۔ تمہارا لہجہ مجھے تکلیف دے رہا ہے ہور، تم ایسی تو نہیں تھی۔ تم نے بدلہ لیا ہے مجھ سے دانش، میں تمہیں دوبارہ سے اپنی ہور بنا دوں گا، وہ امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تم میری ہور تھی اور رہو گی دانش، میری بیوی ہے وہ۔ اب داہم ہور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے وہاں سے لے کے جانے لگا۔ جب ہور نے داہم کو التجائیہ نظروں سے دیکھا تھا، داہم رک گیا۔ اسی پل وہ ہور واپس دانش کی طرف پلٹی تھی۔ نہیں دانش، اب میں تمہاری نہیں ہوں، میں ہورم داہم ہوں، داہم کی ہور۔ دانش نے ایک نظر داہم کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ ہور تم ہمیشہ سے داہم کی تھی، لیکن میں ہی غلط راستے پر تھا۔ اس کا مطلب تم معاف نہیں کرو گی؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک شرط پہ معاف کر دوں گی۔ دانش نے جلدی سے ہور کی طرف دیکھا تھا۔ میں تمہاری ساری شرطیں منظور کرتا ہوں، وہ جلدی سے بولا تھا۔ پہلے شرط سن لو، ہور نے غصے سے کہا تھا۔ تمہیں ضامن کو ایک ماں دینی ہوگی، اور ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتی۔ ضامن کے لیے ایک بہترین ماں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہیں کل دعا اور بالاش کے ولیمے پہ ماہی سے نکاح کرنا ہوگا۔ واٹ؟ دانش کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے ماہی کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ دانش نے دانت کچکچائے تھے، یعنی اس نے ہور کو بتایا تھا اور ہور نے جان بوجھ کر شرط رکھی تھی۔ لیکن ہور اوکے پھر میں تمہیں معاف نہیں کر رہی، وہ اٹھ کے دائم کے پاس چلی گئی تھی۔ چلو دائم، رکو، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ سچی؟ ماہی خوشی سے اچھلی تھی اور ضامن تو ڈر گیا تھا اپنی ماں کو ایسے اچھلتا دیکھ کر۔ ساجدہ اور دائم مسکرائے تھے جبکہ دانش نے غصے سے ماہی کو دیکھا تھا۔ اوکے، کل جب نکاح ہوگا اس کے بعد تم کو اپنے سچے پکے دل سے معاف کر دوں گی، ہور مسکرائی تھی۔ دانش تو ابھی پھر سے اپنی پرانی والی ہور لگی تھی۔ دانش بھی مسکرایا تھا۔ تھینک یو ہور۔ نہ، کل معافی ملنے کے بعد تھینکس کہنا۔ اگر موقع ملا تو نہ جانے کیسے یہ الفاظ ہور کے منہ سے نکلے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب تم دلہا ہوگے نا، اپنی بیوی کے ساتھ بزی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ، وہ دائم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اوکے، چلیں ہور، اب آپ کو کہ آرام کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ہاں، چلو۔ ہور بھی دائم کا ہاتھ پکڑ کے جا چکی تھی۔ دانش نے پھر سے غصے سے ماہی کو دیکھا تھا، جس کی وجہ سے ماہی ہنسی تھی۔ ارے پتی دیو، ایسے تو نہ گھورن، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر شرمانے کا ناٹک کرتی اپنے دوپٹے کو منہ میں دیے کمرے میں بھاگ گئی تھی، جبکہ دانش کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ پتی دیو، ڈرامے باز لڑکی، یہ کہتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے ٹھیک کیا نا داہم، ماہی کی شادی کی بات کر کے؟ ہاں میری جان ہور، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، میری ہور کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ تھینک یو داہم، میرا ساتھ دینے کے لیے۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور یہ کبھی مت بھولیے گا۔
बालाज ने दुआ को अपनी बाहों में उठाया और ड्रेसिंग टेबल के पास सामने रखी कुर्सी पर बिठा दिया और उसके जूड़े में लगी हुई पिलों को खोलने लगा। दुआ को तो शर्म के मारे बुरा हाल था और बालाज पुरशौक नज़रों से दुआ को देख रहा था। जूड़ा खुलते ही लंबे बाल कमर पर गिरे थे। बालाज ने अपना चेहरा उसके बालों में दिया था। खान, मेरी जान, बहुत रो लिया तुमने, अब मुझे अपने आप को महसूस करने दो। दुआ का जिस्म एक दफ़ा फिर काम गया था इतनी शिद्दत पर। दोबारा से उसे अपनी बाहों में उठाता बेड पर लेटा चुका था और अपनी शेरवानी उतारकर सोफे पर रखी थी और दुआ को मज़ीद घबराने शर्माने पर मजबूर किया था। लाइट ऑफ करके भी दुआ के होंठों पर होंठ रख चुका था और दुआ ने भी खुद को अपने महरम के हवाले कर दिया था। वो होंठों को छोड़कर गर्दन पर अपने लब रखता दुआ के सांस से बिगाड़ गया था और उसके बेबाक हाथों की गुस्ताखियां महसूस करके दुआ के पास कोई अल्फाज नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता रात भी गलती, आज बालाज और दुआ की मोहब्बत भी कामयाब हो गई थी। अगली सुबह सबके लिए सुहानी थी। दुआ की आंख खुली तो खुद को बालाज के हिसार में पाया। वो रात वाले बालाज को देख के खुद हैरान थी। इतनी शिद्दत, इतनी मोहब्बत लिए वो भी अपने खान की मोहब्बत में पिघलती रही थी। खान, सो जाओ मेरी हनी। वो अपनी आंखें खोलता उसे देखता रहा था। दुआ को फिर से शर्माने पर मजबूर कर गया था। खान, ऐसे ना देखे ना। तो कैसे देखूं? वो दोबारा से उसे करीब करते उसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए बोला था। दुआ की फिर से सांसें उखड़ने लगी थी, जो कि ये नज़ारा बालाज बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। खान, प्लीज़, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। वो बालाज के बालों में अपने हाथ फेरते हुए बोल रही थी, लेकिन बालाज तो उसकी गर्दन पे बोसे देने में मसरूफ़ था। वो उसकी सुनी कब रहा था। मेरी जान, वो उसके होंठों पर होंठ रख के खुद को सैराब करने लगा था। थोड़ी देर बाद ही वो पीछे हुआ तो दुआ ने घूरा था। आप पीछे हो तो दुआ ने घूरा था। आप पीछे हो रहे हैं या मैं नाराज़ हो जाऊं? आपने पहले ही सारी रात तंग किया है और अब फिर से। मेरी जान, ये तंग तो अब सारी ज़िंदगी करूँगा। वो आखिरी दफ़ा उसके माथे पे बोसा देते उठकर फ्रेश होने चला गया था। नाश्ते पर सुबह दुआ और बालाज का भी बता दिया था कि दानिश और माही की शादी है, जिस पर दुआ तो बेहद खुश थी और बालाज भी अपने भाई के लिए खुश था। अब उसकी ज़िंदगी में दुरुस्त लड़की शामिल हो गई थी। मुबारक हो दानिश। बालाज ने दानिश को मुबारकबाद दी थी, जो कि दानिश ने मुस्कुरा के कबूल की थी। माही तो ज़बरदस्ती दानिश को मार्केट ले गई थी और अपनी पसंद का लहंगा लिया था और दानिश सिर्फ हूर की ज़िद की वजह से माही को बर्दाश्त कर रहा था। हो गई तुम खुश? वो वापसी पे आते उसे रूखे पीके लहजे में बोला था। मैं तो बहुत खुश हूँ दानिश, तुम मुझे मिलने वाले हो। मुझे तुमसे मोहब्बत कब हुई? हम तो सिर्फ दोस्त हैं ना। हाँ, तो क्या दोस्त को मोहब्बत नहीं हो सकती क्या? और तुम्हारा ख्याल रखते रखते जामिद को माँ का प्यार देते हैं तो मुझे एहसास हुआ कि तुम दोनों को मेरी ज़रूरत है। मैं अब किसी और लड़की को तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आने दे सकती। पता नहीं वो कैसी होती, कैसी नहीं। जामिन को माँ का प्यार दे पाती या नहीं, क्या पता वो बिया से भी बुरी होती। दानिश बस इतना ही कह पाया, क्योंकि वो जानता था जामिन को माँ की ज़रूरत है और कभी ना कभी तो उसे शादी करनी है ना, इसलिए वो राज़ी भी हो गया था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो असद? प्लीज़, मैं दानिश को छोड़कर तुम्हारे पास आई थी और तुमने मेरे सारे पैसे भी खाए और अब दूसरी शादी कर लाए हो। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना? बेला के पैरों में गिरती उसे मिन्नतें कर रही थी। तुम जैसी लड़की को सिर्फ मैंने इस्तेमाल किया है। जो अपने इतने प्यार करने वाले शोहर को छोड़ सकती है, उसे बेवफाई कर सकती है, वो मुझसे क्या वफा करेगी? तुम जैसी बदकिरदार लड़की कभी भी मेरी बीवी बनने के लायक नहीं है। तो क्यों तुमने मुझे प्यार के झांसे में फंसाया? क्यों मेरे सारे पैसे ख़त्म किए? वो उसका गिरबान पकड़ती चिल्लाते हुए बोली थी। वो कौन सा तुम्हारे हलाल के पैसे थे? और अपना गिरबान छुड़वाता उसे नीचे गिरा चुका था। तुमने अपना बच्चा बेचा था। तुम जैसी माँ पर लानत है। असद अपनी बीवी की कमर पर हाथ रखता उसे नज़दीक करता बिया को आग लगा गया था। तुम इस चुड़ैल के लिए मुझे छोड़ रहे हो? मैं इसे मार दूंगी। वो उसे मारने के लिए उठी। इससे पहले असद ने उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आज बिया को महसूस हुआ था कि हूर पर क्या बीती थी जब दानिश ने उसके साथ ये सब किया था। ये सब क्या था आज
جو حور کا درد محسوس کر سکتی تھی، لیکن اب کیا فائدہ، زندگیاں اس کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی اور وہ لٹی پوٹی آج اس گھر سے نکلی تھی جس کے لیے اس نے اپنے ہنستے بستے گھر کو چھوڑا اور بچے کو چھوڑا تھا۔ آج اسے اپنا بچہ بے حد یاد آ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، وہ اسے کھو چکی تھی۔ میرا بچہ، وہ اسے میں واپس لے آؤں گی۔ وہ اپنے بال نوچتی سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ گہرا صدمہ اس کے دماغ پر اثر چھوڑ چکا تھا۔ وہ وہیں سڑک پہ بیٹھے ادھر ادھر اپنے بچے کو تلاش کرنے لگی تھی۔ حور، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ سر پکڑ کے کیوں بیٹھی ہیں؟ آج نہ جانے کہ چکر آ رہے ہیں۔ ٹائم پتہ نہیں کیوں دل گھبرا رہا ہے، جیسے مجھ کچھ ہو جائے گا۔ نہ میری جان، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دعا کا ولیمہ اور ماہی کی شادی ہے، جلدی سے تیار ہو جائیں۔ سب سے پہلے ایک کھانا کھا لیں اور میڈیسن لیں۔ اور وہ اسے کھانا کھلاتے اس کی لونگ پر لب رکھے تھے کہ حور کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ کیا پتا تھا یہ آخری دفعہ لونگ پر لب رکھیں گے، آگے چل کر بھی زندگی دائم کو موقع دے گی۔ روئے مت پلیز، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب آپ روتی ہیں۔ لیکن حور اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ میری جان دیکھو، اب تم روئی نہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ دائم، کیا میں مر جاؤں گی؟ حور دائم کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ میری جان، ابھی تو یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، آئندہ مت کہنا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارا دائم تمہیں مرتے ہوئے دیکھنے سے پہلے خود مر جائے گا۔ دائم اپنی حور کے بنا ادھورا ہے۔ دائم، ایسے مت بولو، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ میری جان، پھر بھی تم ایسے مت کہو، میں مر جاؤں گی۔ تمہارا یہ الفاظ میری روح کو گھائل کر گئے ہیں۔ دائم، میرا آپریشن کامیاب نہ ہوا تو اگر میں مر گئی تو کیا تم مجھے پھر بھی اتنا پیار کرو گے؟ حور روتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے لیے میرا پیار کبھی کم نہیں ہوگا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میری حور، میں تمہارے لیے خدا سے سجدے میں بیٹھ کر جنگ لڑوں گا۔ میری حور کو زندگی بخش دے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ دائم، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں میری جان۔ آؤ تمہارا سر دبا دوں، جب تمہیں آرام مل جائے گا پھر تیار ہو جانا۔ دائم حور کا سر دبانے لگا۔ کئی لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے۔ دعا نے بہت ہی پیارے پنک کلر کی فراک پہنی تھی اور ماہی اپنے لیے وائٹ کلر کا فراک لے کے آئی تھی کیونکہ نکاح تھا، اس لیے وہ اسی حساب سے لے کے آئی تھی۔ اور دانش کا بھی وائٹ کلر کا سوٹ تھا جو بے حد خوبصورت تھا، اور بالاج نے بلو کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا تھا۔ سب ہی بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ بازل اور نوال اپنی دنیا میں ہی مگن تھے۔ نوال تو بازل کو اتنی کیئر پر بھی تھک جاتی تھی۔ حور نے آج گرے کلر کی میکسی پہنی تھی، آنکھوں میں ہلکا سا میک اپ، جس میں آج وہ حور زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی۔ دائم کو آج اپنی حور کے پرنور چہرے پر زیادہ ہی پیار آ رہا تھا۔ حور ماشاءاللہ سے آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، کہیں آپ کو میری نظر نہ لگ جائے۔ میری حور، دائم کی حور اور اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ بالاج تو اپنی ہنی کو دیکھ رہا تھا جو کہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور دانش کی آنکھیں بھی ماہی کے سراپے پر رٹکی تھی۔ پہلے وہ اسے دشمن لگتی تھی، لیکن آج اسے کچھ اچھی لگ رہی تھی، اور نکاح کے بعد وہ اچھی لگنے والی تھی۔ دائم اور ماہی کا بھی نکاح ہو چکا تھا۔ سب بے حد خوش تھے۔ حور بھی بے حد خوش تھی۔ وہ دانش کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن اسے پہلے اسے الٹی آئی تھی اور وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تھی۔ واش روم جا کر دیکھا تو خون کی الٹی آئی تھی۔ حور کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ساتھ اندھیرا آنے لگا تھا۔ مشکل سے واش روم سے باہر آئی تو بیڈ کے پاس نیچے گر گئی۔ تاہم حور کی غیر موجودگی محسوس کر کے کمرے میں آیا تو حور کو نیچے گرا دیکھا تھا۔ حور میری جان، کیا ہوا؟ حور کے ہونٹوں کے پاس خون لگا تھا۔ وہ اسے بازو میں اٹھاتا باہر بھاگا تھا۔ حور کی نیند آتی تھی، کھلی آنکھیں تھیں۔ حور نے بمشکل یہ الفاظ کہے تھے۔ حور کو بے ہوش دیکھ کر سب ہی اس کی طرف دوڑے آئے تھے۔ سب مہمان کو بھیج دیا گیا تھا۔ حور نے دانش کو اشاروں سے پاس بلوایا تھا۔ دانش آنکھوں میں آنسو لیے اس کے پاس آیا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔
دانش پتہ نہیں زندگی مجھے مہلت دیتی ہے یا نہیں، لیکن تم ماہی کے ساتھ خوش رہنا۔ نہیں حور، ہم تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، تم ایسی باتیں مت کرو، جلدی کرو ہاسپٹل لے کے چلو حور کو۔ حور کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، دائم کو لگ رہا تھا کہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کی سانسیں بھی بند ہو رہی تھیں۔ ماہی اور دعا نے جلدی سے چینج کیا اور ہاسپٹل کے لیے نکل گئی تھی۔ ضامن کو وہ ساجدہ کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ خان آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ دعا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ کتنے خوش تھے سب لوگ، یہ کیا ہو گیا؟ حور پلیز آنکھیں کھولیں، آپ ایسے نہیں کر سکتی میرے ساتھ، دائم نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا۔ اتنا درد تو اسے پہلے کبھی نہیں لگا تھا جتنا آج اسے حور کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا۔ حور کی کنڈیشن دیکھ کے اسے جلدی سے آپریشن روم میں لے کے جایا گیا تھا۔ سب کا ہی برا حال تھا۔ دانش نے حور سے معافی بھی مانگی تو حور نے کیسے دی، اور مائی کو بھی جاتے جوتے خوش کر گئی تھی، اور دائم کے تو دل میں اپنا عشق پیدا کر کے وہ زندگی اور موت کے درمیان کھڑی تھی۔ دائم تم پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بازل اور نوال بھی آ چکے تھے۔ نوال کا 6واں مہینہ تھا، اسے تھوڑی ہی دیر میں ہاسپٹل رکھا گیا تھا، پھر بازل اسے ساجدہ کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا، جس کے ہاتھ میں حور کا اسکارف تھا جو کہ دائم نے حور کو لا کے دیا تھا، اسکن کلر کا جو حور پر بہت جچتا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ جولری تھی۔ یہ لے آپ کے پیشنٹ کی جولری وغیرہ۔ دائم کی ساری جولری کو چھوڑ کر حور کی لونگ پہ نظر پڑی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر رویا تھا۔ وہ اس لونگ کو اٹھاتا اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ اتنی شدت، اتنی عقیدت حور کی چیزوں سے۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا اور دائم مسجد میں چلا گیا تھا۔ مصلی پہ بیٹھا ایک سائیڈ حور کا وہ اسکارف اور اس کی لونگ رکھی ہوئی تھی، جسے ان چیزوں کو کبھی الگ نہیں کرے گا۔ یا اللہ، مجھے پہلے آپ نے میری حور کو میری زندگی میں شامل کیا تھا، ایسے ہی دوبارہ مجھے دے دیجیے گا۔ اللہ، مجھ سے میری حور کو الگ مت کیجیے گا۔ وہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، آج پھر سے اپنی حور کے لیے۔ اور جب تک حور کی طرف سے کوئی خبر نہیں آتی تھی، اس نے مسجد سے باہر قدم نہیں نکالنا تھا۔ 5 گھنٹوں سے سب کا سانس رکا ہوا تھا، ڈاکٹر کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ آخرکار سب کی جان میں جان آئی جب کمرے کی لائٹ بجھی تھی۔ سب کمرے کی لائٹ بجھتے دیکھ کر جھٹ سے کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر باہر نکلا تھا۔ بلاش ڈاکٹر کے پاس گیا اور حور کیسی ہے؟ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، انہوں نے مسکرا کر بلاش کو کہا تھا، اور یہ سنتے ہی سب کے دلوں میں جان آئی تھی۔ ماہی نے جلدی سے دائم کو کال کی تھی، جو کب سے اپنی حور کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ ماہی کی کال آتے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھائی تھی، اور خوشی کی خبر اسے ملنے کو تھی کہ وہ گھٹنوں کے بل سجدے میں گرا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوا ہاسپٹل آیا تھا، اور سب نے اسے مبارکباد دی تھی۔ حور کو بھی ہوش ہوئے مزید 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ مائی سب کے لیے کھانا بنا کر گھر سے لے گئی تھی۔ دائم تو بس اپنی حور کو دیکھ رہا تھا، جس کا سر پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا اور وہ دنیا سے بیگانہ بے ہوش تھی۔ بلاش اور ماہی نے زبردستی چائے اور تھوڑا سا کھانا کھلایا تھا۔ مزید کچھ دیر بعد حور کو ہوش آ چکا تھا۔ سب اس سے باری باری مل رہے تھے، لیکن دائم نہیں آیا تھا۔ وہ دائم کہاں ہے؟ حور نے دعا اور ماہی سے پوچھا تھا۔ حور میری جان، یہ ڈاکٹر نے جوس پینے کو کہا ہے، پی لو۔ نہیں، دائم کہاں ہے؟ وہ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ اسے میری فکر نہیں ہے۔ میں تب تک جوس نہیں پیوں گی جب تک دائم نہیں آئے گا۔ وہ بھی بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی، اور دائم دروازے پہ کھڑا حور کی باتیں سن کے مسکرایا تھا۔ وہ بھی تو اسی طرح ہی چاہتی تھی۔ دائم کو دیکھ کر سب باہر چلے گئے تھے۔ میری حور جوس کیوں نہیں پی رہی؟ حور کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ تم کوئی محبت نہیں کرتے مجھ سے، مجھے ہوش میں آئے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور تم اب آئے ہو۔ حور آئندہ یہ مت نہیں کہیے گا، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ اس نے حور کے آنسو صاف کیے تھے۔ دائم نے اس کے پٹیوں والے سر پہ لب رکھے تھے۔ حور سوری، میں آپ کا صدقہ دینے گیا تھا، کہ اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے، اور حور آپ نے جی بھر کے اب ریسٹ کرنا ہے۔ دانش بھی کمرے میں آیا تھا اور حور سے دوبارہ سے معافی مانگ چکا تھا، اور حور نے دل سے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا حور کے آپریشن کو، اور دائم اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کا، صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھتا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس کی سر کی پٹیاں کھل چکی تھیں۔ دائم نے جلدی سے اپنی حور کے سر پر اپنی دی گئی کالی چادر اڑائی تھی، جس سے حور مسکرائی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا ہے۔ کیا تم بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ سامعین سے پوچھ لیتے ہیں وہ کس کا بیٹا ہے۔
چلو بیٹا بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو؟ سامع نے ایک نظر دانش کو دیکھ رہا تھا اور ایک نظر ماہی کو، اور جلدی سے ماہی کی گود میں چلا گیا تھا۔ دیکھا سامن میرا بیٹا ہے، بدمعاش بیٹا، اب سے میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، دانش یہ کہہ کر جانے لگا تھا کہ ماہی نے دانش کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اگر سامن میرا بیٹا ہے تو میں بھی تو تمہاری ہوں نا، وہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی تھی کہ دانش کا دل ایک دفعہ پھر ساکت ہو گیا تھا۔ وہ بھی اختیار ہی ماہی کے گرد اپنا حصار باندھ گیا تھا، جس سے ماہی مسکرائی تھی۔ جتنا خیال ماہی رکھ سکتی تھی دانش کا، وہ اب اس کے نکاح میں تھی۔ پہلے ہی وہ حور کو کھو چکا تھا، اس کی محبت کی قدر نہیں کی تھی، تو اب ماہی کی محبت کی قدر کرنا چاہتا تھا، اور اب ایک مخلص لڑکی کو اپنی زندگی سے کھو نہیں سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے ماہی کو موقع دے گا۔ وہ جانتا تھا ماہی اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ نمال یار، ایک جگہ بیٹھ جاؤ، تم کیوں خود کو اور میری بیٹی کو پریشان کر کے رکھتی ہو؟ بازل، میں اور ہمارا بچہ بس تھوڑا سا کھیل رہے ہیں۔ یہ ڈانس کرنا، اسے کھیلنا کہتے ہیں؟ ہاں تو ہلکے ہلکے سٹیپ ہی ہے نا۔ بور ہو رہی تھی، سوچا تھوڑا سا ہل جل جاؤں۔ تم تو ہلنے نہیں دیتے۔ میری جان، ایک دفعہ میری بیٹی آ جائے پھر جتنا مرضی گھوم پھر لینا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پتہ نہیں کب یہ 3 مہینے گزریں گے، مجھے 6 مہینے گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ ایسے ہی یہ 3 مہینے بھی گزر جائیں گے۔ حور کمرے کی کھڑکی سے باہر کی بارش دیکھ رہی تھی۔ اسکارف اس کے سر پہ رکھا تھا، دائم نے پیچھے سے آ کے اس کے گرد اپنا حصار باندھا تھا۔ میری حور یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ مجھے بارش دیکھنی تھی نا، اس لیے یہاں آ کے کھڑی ہوئی ہوں۔ دائم نے حور کو بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پہ سے ہٹا دیا تھا۔ حور، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، بارش کی نہیں۔ لیکن مجھے بارش دیکھنی ہے نا، وہ ضدی بچوں کی طرح بولی تھی۔ آپ وہاں کھڑی رہیں گی تو چکر آ جائیں گے نا۔ اچھا تو پھر مجھے چائے پینی ہے، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ دائم کی جان بھی آپ پر قربان، میں آپ کے لیے بنا کر لاتا ہوں۔ حور نے نم آنکھوں سے دائم کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ چائے بنا کر لایا تو حور پورے بیڈ پر قبضہ کر کے سو چکی تھی۔ دائم کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ وہ چلتا چلتا اس کے قریب آیا۔ یہ لڑکی دائم ملک کے لیے سانسوں جتنی ضروری ہو گئی تھی۔ دائم نے شدت سے اس کے ناک پر ہونٹ رکھے تھے، لیکن لونگ غائب تھا۔ میری جان کی لونگ! وہ جلدی سے اٹھا، لونگ ڈبے سے نکال لی اور ہیرے کی لونگ حور کے لیے لے کے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی حور ہیرے کی لونگ ڈالے تاکہ ہیرے کی قیمت زیادہ ہو جائے۔ حور، میری جان، اٹھیں، چائے پی لیں، وہ حور کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے ہوئے بولا تھا، کیونکہ حور کو میڈیسن بھی کھانی تھی۔ دائم، میرا دل نہیں کر رہا۔ لیکن حور، کچھ تو کھانا ہے نا، وہ میڈیسن بھی کھانی ہے۔ وہ حور کو چائے پلاتا اور میڈیسن دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوتی اسے دوبارہ بٹھا چکا تھا۔ حور، یہ آپ کے لیے لونگ، آپ کا ناک خالی تھا نا؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دائم، یہ تو ہیرے کی ہے، وہ حیران ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ہیرے کی ہے، لیکن آپ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ جائیں پہن کر آئیں۔ وہ اس کی بات مانتی شیشے کے سامنے لونگ پہن چکی تھی، جسے دیکھ کر دائم مسکرایا تھا، اور پھر دائم کی پرانی عادت لونگ پر شدت سے لب رکھے تھے، اور پھر وہ حور کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ حور کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دائم ایسا کرے گا۔ حور نے مضبوطی سے دائم کا کالر پکڑ لیا تھا۔ حور، کتنی میٹھی ہیں آپ، وہ پیچھے ہوتا ہوا بولا تھا۔ حور نے شرم سے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا تھا۔ کب اجازت دیں گی اپنے پاس آنے کی، اپنے آپ کو محسوس کرنے کی؟ حور تو اس کی باتوں سے کام گئی تھی۔ دائم، میں دوبارہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس پل کو محسوس کرنا چاہتی ہوں جس وقت تم میری زندگی میں آئے تھے۔ حور، آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر، جب آپ کہیں گے ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ بس کچھ دن آپ ریسٹ کریں۔ دونوں ہی بیڈ پر لیٹ گئے تھے۔ دائم اس کے سر پر بوسہ دیتا اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کتنی ہی دیر حور دائم کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ پھر حور اپنے دل کی بات سنتے دائم کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے تھے اور جلدی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ دائم نے آنکھیں کھولی تو مسکراتی آنکھوں سے اپنے عشق کو دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے دیکھ رہی ہے، اور پھر اپنے مضبوط باہوں میں لیتا سو گیا تھا۔